کل جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شعر آپ کے حق میں گواہی دے۔ دین کو پھیلائیں، بیان کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہائے ہائے، جب جانتے ہی نہیں کہ کن ہستیوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ پیسہ ہی مقدر بن جاتا ہے۔ مجھے ایک شیعہ بھائی کا فون آیا ایک شہر سے، کہا جی محرم آ رہا ہے، آپ ہماری 10 مجلس پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے نا خوش کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانتے ہو نا؟ اور بولو تو صحیح، جی ہم آپ کو خوش کر دیں۔ میں نے کہا خوش تو میں پہلے بھی ہوں، میں نے کسی کو منگن دی لوڑی کو نہیں، اللہ میں نے پہلے ہی ایک چنکے گھر پیدا کیتا، تو باقی میں لوں گا صحیح، لیکن اس گھر سے لوں گا جس کی میں میراثی بن کے چل رہا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یا اللہ مجھے اہل بیت کا میراثی بنا دے۔ ہماری ریت ہے، ہمارے مراثی جدی پشتی وہ تمام ذمہ داروں نے مٹا دیے ہیں، میں نے باقی رکھا ہوا ہے، کیونکہ میرے ذہن میں ایک نقشہ ہے۔ اب بھی میرا ان پر لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، حالانکہ ان کو کوئی کام نہیں، بس سرداریاں قائم سر بخت خیر۔ کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ بتاؤ، کسی کا سر سلامت رہا؟ اچھا، ان کو ہمارے باپ دادے کے نام ہم سے زیادہ آتے ہیں، صرف زبان دی کھٹی کھاندے ہیں، اور مجھے پتہ ہے جھوٹی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم قائم نہیں رہ سکتے، مر جائیں گے۔ میرا باپ مر گیا، میرا دادا مر گیا، ساری جائیدادیں چھوڑ کے ہمارے حوالے کر گیا، ہم مر جائیں گے، آگے اولاد لے لیں۔ تو میں کہتا ہوں، میں جب جاتا ہوں نا روزہ اقدس میں، یا رسول اللہ، میں آپ کے گھر کا مراثی بننا چاہتا ہوں، مجھے مراثی بنا لیں، کیونکہ میں نے آج تک اپنے مراسیوں پہ ہاتھ رکھا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ میں چاہتا ہوں آپ کی حیثیت کے مطابق آپ میرے سر پر ہاتھ رکھیں کہ میں ہر جگہ آپ کے گن گاتا ہوں، آپ کے گھرانے کے گن گاتا ہوں، اور میں اس پر کبھی ایک پیسے کا بھی روادار نہیں ہوں کہ میں نے وہاں سے لینا ہے جن کی میں تعریف کر رہا ہوں، وہاں سے ملے گا ان کی شان کے مطابق۔ یہ کتنا دیں گے، اور وہ اللہ نے پہلے مجھے دیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ، میں ایک بات سنانا چاہتا تھا۔ جنید جمشید چونکہ خود میوزیشن تھا تو وہ اپنی دھنیں خود بناتا تھا، لیکن 1-2 دھنیں اس کی گانے پر تھیں، اور 60-70 کے گانے میرے دماغ میں۔ تو میں نے اس سے، ہم حج پر تھے عزیزیہ میں نے کہا جنید یار وہ تو نے وہ جو بھائی ہے نا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو نے بڑی اچھی گائی ہے، مجھے سناؤ تو صحیح۔ ہاں مولانا میں نے بڑے دل سے گائی ہے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ میں نے کہا ٹھہر، آگے نہ پڑھ، میں بھی دہراتا ہوں۔ مجھے ایسے دیکھنے لگا، اچھا دہراؤ۔ میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، وہ تو پیچھے جا گرا۔ میں نے کہا یہ گرو دت پہ فلمایا گیا تھا، اور ہیمت کمار نے گایا ہے، اور فلم CID ہے۔ کہنے لگا آپ پہلے بندے ہو جس نے مجھے پکڑا ہے، مجھے آج تک کسی نے نہیں پکڑا۔ تو میں ایک اور دھن تمہیں سناتا ہوں، وہ پکڑ کے دکھاؤ۔ میں کہا یہ ہوئی 60-70 دے وچ، اور مشہور ہوئی ایویں لچر گانے بھی تو کتنے ہوں گے، تو میں تجھے پکڑ کے دکھا دوں گا۔ اگر 70-71 کے بعد تو پھر میں تبلیغ میں چلا گیا، پھر سب کچھ چھوٹ گیا۔ تو وہ ان کا میں نے ابھی صرف اس کی وہ الاپ بنایا ہے، میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ، بھی اس کی منہ میں تھی۔ میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا، وہ ہنستے ہنستے زمین پہ گر گیا۔ ہاں بھائی مولوی صاحب معاف کری، کسی اور نے دسی نہیں دستا۔ میں کہا اگلا بھی سناؤں، یہ فلم فن خاں کا گانا ہے، سلونی پہ فلمایا گیا تھا، نور جان نے گایا تھا۔ تو میں ان نعت خانوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے اہل بیت کے نام کو ایسے خوار نہ کر، نبی کے نام کو ایسے خوار نہ کر۔ چند پھر وہ ایسا ناچتے ہیں، وہ عورتیں اتنا کر رہی ہوتی ہیں، ناچ رہی ہوتی ہیں، کوئی ان کو روکنے والے نہیں، کوئی دیکھو کہ ہنسدیوں کا تم مذاق اڑا رہے ہو، ان کی عظمت نہیں، ان کا مذاق اڑا رہے۔ میرے نبی نے، میرے اللہ نے ہر نبی کو نام سے پکارا، یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا داؤد یا یحییٰ یا زکریا، نام سے پکارا ہے، اور اپنے نبی کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، ٹائٹل سے پکارا ہے۔
آپ کو اکثر لوگ وکیل صاحب کہتے ہیں، نام ہوں گے آپ کے اپنے، لیکن آپ کو وکیل صاحب کہتے ہیں. یہ عزت کے لیے پروٹوکول ہے، اس کو ٹائٹل سے پکارنا. جیسے ہمیں کہتے ہیں مولانا. تو میرے اللہ نے قرآن میں 8 نبیوں سے بعد کی نام لیا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا، قد صدقت یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. لیکن جب اپنے حبیب سے بات کی تو یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، یا ایھا النبی. پروٹوکول ہے. یا ایھا الرسول، یہ VIP پروٹوکول ہے. یا ایھا المزمل، یہ محبت کا بول ہے. یا ایھا المدثر، یہ محبت کے ساتھ لاڈ ہے. تو اسی جگہ بھی اللہ نے یا محمد نہیں کہا. بدو آتے تھے نا دیہاتی، یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. خبردار میرے نبی کو نام سے مت پکارو، اس کو یا رسول اللہ کہو. میں رب ہو کر نام نہیں لے رہا، تم امتوں کے نام لیتے ہو. یہ پھل وہاں لگا ہے. اور یہ ایک رواجی سی کانفرنس ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں اجر ملے گا کیونکہ ہم ایک اچھی بات کے لیے جمع ہوئے ہیں. باقی یہ کہ کوئی انقلاب آ جائے، وہ ان چیزوں سے نہیں آتے. وہ تو صوفینس شبد صافی تا در نہ کشد جامع، بسیار سفر باید تا پخت شبد خامے. یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے آئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کسی نبی کی اولاد کو یہ ٹائٹل نہیں ملا جو اللہ نے میرے نبی کی اولاد کو دیا کہ آپ کا رب آپ کے گھر والوں کو پاک کر چکا ہے، کر دیا ہے. حسن جب پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ عرض کیا جی حرب کہتے ہیں جنگجو کو. ہم کہتے ہیں اس کا نام حسن ہے. خود نام رکھا، مڑتی بھی دی، عقیقہ کیا، دو اس کا 2 بکروں کا. پھر جب حسین پیدا ہوئے 10 مہینے کے بعد تو آپ نے پوچھا حسین علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. نہیں، اس کا نام حسین ہے. اور پھر کیا فرمایا، جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. کسی کو یہ نام نہیں ملے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے ہیں. امام حسن علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ تھے. امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر کمر تک مولا علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. تو یہ کیا ہستیاں ہیں، یہ کون سا خاندان ہے. میں تھوڑا سا آپ کو نسب نامہ سنانا چاہتا ہوں کہ حسین، حسن، زینب. ایک سلسلہ ہے بن فاطمہ. میرے نبی نے فرمایا لوگوں کی نسل چلے گی ان کے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی فاطمہ سے، میری بیٹی سے. عصبتی بنتی، میری بیٹی میری نسب کی حامل ہے. تو میں اس طرف سے اوپر جاتا ہوں. حسین، حسن، زینب بن فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبہر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر
بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقنار بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن کینان بن آنوش بن شیش و بن آدم علیہ السلام۔ میرے نبی کی ہر شے اللہ نے محفوظ، اس گھر کی ہر شے اللہ نے محفوظ۔ امام حسین علیہ السلام کا کو حلیہ بتا تھا، کان ربعۃ، آپ کا قد درمیانہ تھا، لیس بالقصیر ولا بالطویل، پورے الفاظ کے ساتھ ترجمہ کرو، نہ چھوٹے تھے بہت نہ لمبے تھے بہت، درمیانہ قد تھا۔ شدید و سواد الشعر، گھنے سیاہ بال تھے، کث اللیہ، داڑھی بھرویں تھی، اب میری داڑھی ہلکی ہے، کث اللحیہ، بھرویں داڑھی تھی، اور یخطب بالورس والکتم، اور اس میں اس وقت تو مہندی ہوتی تھی تو اس میں ورس اور کتم دو بوٹیاں تھیں، ان کے پتے رگڑ کے جب ملاتے تھے تو مہندی کا رنگ کالا ہو جاتا تھا، تو آپ وہ خضاب استعمال فرماتے تھے جو سیاہی مائل ہوتا تھا، اس کی سرخی اس میں گم ہو جاتی۔ تو ہمارے نبی کے سر اور داڑھی میں 20 بال تھے سفید ٹوٹل، لیکن آپ بھی جب خضاب لگاتے تھے داڑھی کا تو اس میں قتم اور ورس ڈالتے تھے تو سیاہی مائل نظر آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے خوش لباس ہو کر گھر میں داخل ہوا کرو، یہ نہیں کہ کسی دعوت میں جانا ہے تو 100 باری میں ٹائی کے میں کوٹ کے میں میرا ڈھڈا نہیں، اپنے پیٹ پیچھے کرو، درمیانے کرو، اللہ کو موٹا بندہ نہیں چنگا لگتا، اتنے پیٹ ہوگا، خاص طور پہ عورت کا پیٹ ہوئے تو بڑا ہی بھیڑا لگتا ہے۔ تو میرے آگے اتنے دسترخوان ہوتے ہیں جس کے انتہا کوئی نہیں، 6 بر اعظم 2 دفعہ ایسے اللہ نے مجھے گھمایا ہے ایسے، اور میں کہا کرتا ہوں دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو ہو تو صحت خراب نہیں ہوگی، غصے کے وقت زبان پہ قابو ہو تو ایمان خراب نہیں ہوگا۔ جس کے ہاتھ پہ قابو ہو جاتے ہیں دسترخوان پر وہ پھر ڈھول ہی بن دینے، اور جو غصے میں زبان کو کھول دیتے ہیں ان کا سب کچھ چلا جاتا ہے۔ غصے میں اپنی زبان پہ قابو رکھو اور کھانے پر اپنے ہاتھ کو قابو رکھو تو انشاءاللہ آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ اللہ کا میرے نبی نے طب نبوی ہے، پوری کتاب ہے، پڑھو، میرے نبی نے کھانے کے آداب بتائے، پینے کے آداب بتائے، تو ہر چیز میرے نبی کی اللہ نے محفوظ کر، یہ تو نسب ہے، آپ کی بکریاں، عجوہ، سقیہ، برکہ، زمزم، ورس، اطلال، اطراف، غیثاء، قمراء، یمن بکرا، 10واں 9 بکریاں، اس میں آپ کی بکری قمراء آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی۔ ایسا بھی کوئی نبی ملے گا جس کی اتنی باریکیاں میرے رب نے ہم تک پہنچائی؟ پتہ نہیں ساڑھے نبی دا کی طریقہ ہے، پڑھو تو تمہیں پتہ لگے، ایڈیاں کتاباں قانون دیاں پڑھ دیو، کدی اپنے نبی نے بھی پڑھو، میرا نبی کیسا تھا، میرے نبی کی زندگی کیسی تھی، آپ کی چال لکھی ہوئی، آپ چلتے کیسے تھے، آپ کا کسی کو بلانا لکھو، کبھی ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے کسی، کبھی زندگی میں ایسے نہیں کیا، انگلی اٹھانا محاورہ ہے نا، انگلی اٹھانا، آپ ایسے بلاتے تھے، ایسے۔ آپ کے اونٹ عسکر اور ثعلب، آپ کی اونٹنیاں ازبا، جدعا، شہبا، اونٹنیوں کے نام، آپ کے خچروں کے نام، دلدل، فضہ، دلدل وہ خچر ہے جس پہ بیٹھ کر مولا علیہ السلام نے خوارج سے جنگ کی تھی، آپ کے گدھے، غفیر، یافور، جس دن آپ کا انتقال ہوا تو یافور گدھا وہ مدینے میں شور مچا رہا تھا اور بھاگ کبھی ادھر کبھی ادھر، اخیر کنویں میں گر کے جان دے دی، اور آپ کی اونٹنی عزبا، اس نے رونا شروع کیا، چارہ چھوڑ دیا اور 3-4 دن میں بھوکے اس کا انتقال ہو گیا۔ جانور بھی ایسے عاشق تھے، یار ہم کیسے ظالم ہیں کہ اس کے طریقوں سے ہی بغاوت کی ہوئی۔ آخر نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اپنے نبی کی نقل مار لو، اللہ پاس کر دے گا۔ ایک بات اور بتا دو، آپ کے گھوڑے سقب، صبح، طراز، لزاز، ورد، یاسوب، یعبوب، یہ آپ کے گھوڑے تھے،
جس پر آپ سوار ہوتے تھے، تو آپ نے کہا کشادہ گھر، اچھی سواری، نیک بیوی اور کشادہ رزق، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے، بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ حضرت علی کا اونٹ تھا، اس کا نام تھا اسیفیر، اس کو 20 اونٹ کے بدلے بیچا تھا۔ 20 ایک اونٹ کی قیمت لو آج، تو 20 اونٹ کے بدلے وہ اسیفیر کو بیچا تھا، اتنا عالی شان وہ اونٹ تھا۔ تو بھائیو تزینوا، خضاب سے بات ہو رہی تھی، تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے، اور بیویوں کو کہا خامد کے لیے زینت اختیار کر۔ آپ نے کہا ام سلمہ میرے لیے ایسے زینت اختیار کرتی ہے، آپ کی بیگم تھی، جیسے جنت کے حور اپنے خامد کے لیے زینت اختیار کرتی۔ اب یہ خواتین کسی پارٹی شادی پہ جائیں تو انہوں کا میک اپ نہیں مکتا، کدی آئی دو ایک کدی آئی دو ایک، رہتا ہے 4 گھنٹے اور بیوٹی پارلر پہ بیٹھے رہتی ہیں، اور خامد کے لیے ان کو ابھی خیال بھی نہیں آیا کہ میں اپنے آپ کو تیار کر کے اپنے خامد کو خوش کروں، نہ ہی خامد صاحب کو خیال آتا ہے کہ میں بھی اچھا لباس پہن کر اپنی بیوی کو خوش کروں۔ یہ میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کا حصہ ہے، میرے نبی کی زندگی ہے۔ یہ اپنے آپ ہر وقت دوسروں کی فائلیں اٹھاتے ہیں نا، وہ دن یاد کریں جب آپ کو اپنی فائل اٹھا کے اللہ کے سامنے جانا ہوگا تو اس کو کیا حال ہوگا۔ وہاں تو جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں تو حق ہی چلے گا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ اپنی فائل، اس میں سب کچھ وہ ہے جو تو نے کیا ہوا تھا۔ تو بھائیو یہ میں اللہ کے فضل سے ہمیں اجر تو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اہل بیت کے ذکر میں ہیں۔ اللہ میں نے ان بیچ میں پیچھے سے بات کی تاکہ جہاں سے یہ چشمہ نکلا ہے اس کو بھی بتانا ضروری ہے، اور پھر ان کی قربانیاں وہ ہم سوچ تو سکتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ یہ امتحان تھا، ہائے ہائے، جب وہ کٹے ہوئے سر 72 نیزوں پر اور خواتین کو کوفہ کی طرف گھسیٹا گیا۔ حضرت زینب نے یوں مڑ کے دیکھا تو لاشیں پڑے ہوئے تھیں اور سر نیزوں پر تھے۔ میں نے کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، ہائے محمد، ہائے محمد، صلی علیک الالہ، آپ پر اللہ کا درود ہو، وملک السماء، اور آسمان کے فرشتوں کا بھی آپ پر درود ہو، ھذا حسین بالعرا، یہ حسین آج کٹے ہوئے سر کے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ میں اس کا تھوڑا سا اپنے اندر کے جذبات کے لحاظ سے ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ آپ کا حسین ہے، آج اس کی بارات ہے، اس نے اپنے خون کے تاروں سے جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں سے، ابھی یہ مجھے ہار پہنا رہے تھے تو اپنی بوٹیوں سے اس نے ہار پہنا ہوا ہے۔ ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، ان 3 لفظوں کو میں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ تو ایک میری بہن فیصل آباد تھی اور ایک لاہور میں تھی، تو میرے والد صاحب کہا میری دھیاں نو تصدو، میری دھیاں میں نو ملا دیو، یہ کہتے کہتے ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو مرتے ہوئے خواہش ہوتی ہے کہ اولاد کو دیکھ لوں۔ آخری تھے عبداللہ، 2 سال، میں نے کہا عبداللہ کو بھیج دو، میں آخری دفعہ اس کو ملوں۔ ان کو جب لا کے دیا بچی نے، ان کو آپ نے ایسے اپنی ران پہ بٹھایا اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہے، اس کو جتنا میں سمجھ سکتا ہوں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ کسی کی دیکھو، ماں باپ کے مرنے کا بھی دکھ ہوتا ہے اور اولاد کے مرنے کا بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن اولاد کا دکھ ماں باپ پہ زیادہ ہوتا ہے، اولاد پہ ماں باپ کے مرنے کا دکھ کم ہوتا ہے۔ میں قرآن سے ثبوت دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام میں جدائی ہو گئی۔ یوسف مصر میں رو رہے تھے، یعقوب فلسطین میں رو رہے تھے۔ روتے روتے اندھا کون ہوا؟ ہیں جی؟ باپ اندھا۔ یوسف نہیں اندھے ہوئے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں چلی گئیں تو آگے چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے تو اللہ نے واضح کیا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، من الحزن، یوسف کے غم میں آنکھیں چلی گئیں، وَهُوَ كَظِيمٌ۔ تو میں تو جانتا ہوں کہ بیٹے کو قبر میں اتارنا کیسا ہوتا ہے، اور حسین کے تو 17 سامنے پڑے تھے، کیا جگر تھا۔ تو وہ خبیث ہرملہ کوفی لشکر میں تھا، اللہ کی آزمائش آسمان تک پہنچے ہوئی تھی، انہوں نے جو طاق کے تیر مارا
چھوٹا بچہ ادھر سے تیر گزر جاتا، ادھر سے گزر جاتا، سیدھا یہاں آ کے لگا یہاں کہ وہ آ بھی نہ کر سکے، ویسے گردن ڈھل گئی۔ تو یہاں پیمانہ چھلکا، امام حسین علیہ السلام بچے کا خون ایسے نہ اپنی لپ میں بھر لیا ایسے، اور پھر یوں آسمان کی طرف اچھال کے، یا اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی۔ مجھے بتاؤ آپ لوگ کتنے جھوٹے لوگوں کو عدالت سے چھڑواتے ہو، کتنے 2 نمبر لوگوں کی وکالت کر کے صرف اپنی فیس کے لیے ان کو، مظلوموں کو پھنسواتے ہو اور ظالموں کو چھڑواتے ہو۔ کیا جواب دو گے اپنے اللہ کو جب وہاں سامنے کھڑے ہو کے؟ بچوں کو روٹی کھلانی تھی، اللہ کے نبی حسین کا کٹا ہوا سر آگے کر دیں گے، ادخلوا چنگے ہم تیری اولاد۔ اللہ رب ہے، رب ہے، رب ہے، رب ہے۔ مت چلو دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کر کہ یا اللہ ان سے بدلہ تو لے لے۔ اور پھر اس کے بعد شمر نے کہا قتل کرو، تو آپ کھڑے ہو گئے، ایسے جھوم رہے تھے، سارا جسم زخموں سے چور تھا۔ تو جو قریب جائے کانپ کے پیچھے ہٹ جائے، جو قریب جائے کانپ کے پیچھے ہٹ جائے۔ اس پہ گالیاں نکالی خبیث نے۔ تو ابو زرع شریک تمیمی، اس نے پہلا وار کیا آپ کا تلوار کا اس کندھے پر، اس سے آپ ایسے سیدھا پیچھے گر گئے۔ اس نے کہا گردن کاٹو۔ یہ کون سا وجود ہے جس کو یہاں سے لے کر پاؤں تک میرے نبی نے بوسوں سے روشن کیا ہوا ہے؟ کہ گردن کاٹو، کوئی قریب نہ جائے۔ اخر سنان بن ابی انس، اس کو حضرت انس کا بیٹا کہتے ہیں، نہیں ابی انس، یہ اور بدبخت تھا، اس کا باپ صحابی نہیں ہے۔ اس نے جا کر خنجر سے سر کاٹا، جس گردن کو میرے نبی نے ایسے گلے لگا کے ہاتھوں سے اپنے سینے سے لگایا، جس گردن کے بوسے لیے، جس چہرے کے بوسے لیے، اور کاٹ کے خولہ بن یزید کو پکڑا دیا۔ اور جب ابن زیاد کے سامنے آپ کا سر رکھا گیا تو کہنے لگا میں نے ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا تر و تازہ ہو۔ اور اس نے ایسے چھڑی ماری ہونٹوں پر۔ تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے، بوڑھے صحابی، کہے امیر یہاں چھڑی نہ مارو، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگ کے لکھا ہوا، چھڑی نہ مارو۔ کہنے لگا تو بڈھا ہو گیا ورنہ تجھے بھی اس کے ساتھ ہی آگے بھیج دیتا۔ پھر یہی سر یزید کے دربار میں پہنچا اور اس خبیث نے بھی چھڑی لے کر منہ پہ مارا۔ تو زید بن ارقم کھڑے ہوئے، امیر المومنین اپنے اوپر رحم کر، اپنے اوپر ان ہونٹوں کو چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کہ نبی کو چومتے دیکھا۔ تشریف لے جا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، امام حسین علیہ السلام بھی کھیل رہے تھے، تو آپ نے ایسے آگے بڑھ کے ان کو پکڑا تو وہ آگے بھاگ پڑے۔ تو ہم جیسے چھوٹے بچوں کو، میرا پوتا چھوٹا سا ہے 3 سال کا، وہ پکڑو بھائی، تو آگے بھاگتا ہے کہ جی میں میرا دادا تو میں نے نپ نہیں سکتا، ہم کو پکڑو بھائی پکڑو بھائی، پھر آخر میں جا کے اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ میرے نبی نے پورا ایکشن گلی میں کیا، پکڑو بھائی تو آپ ادھر ہو جاتے، پکڑو بھائی تو ادھر ہو جاتے۔ یہ کھیل چلتا رہا، عرش پہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کے لاڈلا سے کیسے لاڈ ہو رہے ہیں۔ آخر آپ نے کہا وہ پکڑا گیا، ایسے اٹھایا اور یہاں بوسا لیا، کہا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ پھر کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ پھر کہا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اور یہ میرا بہترین نواسہ ہے۔ تو بھائیو دکھ بھری داستان ہے، زندگی گزار دوں تو ختم نہیں ہوگی۔ زیادہ چاہتا ہوں اللہ ہمیں کم از کم اس درجے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ تو بہت اونچی شان والی ہستیاں تھیں۔ اللہ ہر سال جانے کی توفیق دیتا ہے۔ 1984 سے جانا شروع کیا تھا حرمین۔ 2000 میں مجھے ایک خیال آیا کہ ہم اپنے مراسیوں کا اتنا خیال کرتے ہیں اور وہ ہماری جھوٹی تعریف کرتے ہیں، تو میں اللہ اس گھر کا مراسی بنتا ہوں۔ تو کہ یہ جو میں تقریر کر رہا ہوں آپ سب کے لیے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ سب اللہ کی رضا کے لیے آئے، میں اپنے بارے میں قسم نہیں کھا سکتا کہ میں یہاں اپنی واہ واہ کے لیے بول رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے بول رہا ہوں۔ یہ مجھے موت پہ پتہ چلے گا، آپ کی میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کے سامنے کہوں گا یا اللہ تیرے نبی اور تیرے نبی کے گھرانے کی محبت میں جمع ہوئے تھے،
اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو کیوں بولا تھا؟ مجھے نہیں پتا کہ میرا یہ عمل اخلاص میں ہوگا. میں نے کبھی بیچا نہیں اپنے دین کو. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا، اس کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے. تو میں نے یہ آپ کو بھی نسب نامہ سنایا ہے نا. تو ہمارے مراسی کیا کرتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے باپ دادے پردادے کے نام لے کر ان کی تعریف کر کے ہم سے لے جاتے ہیں. تو میں نے 2000 میں نسب نامہ یاد کیا. امریکہ کا سفر تھا 14 گھنٹے کا، تو اس میں کتاب سے اس کو میں نے یاد کیا. واپسی عمرہ تھا، میں روزہ مبارک پہ پہنچا. میں نے کہا یا رسول اللہ، میں بہت مشہور ہو گیا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ میرا عمل شہرت کی خاطر ہے یا آپ کے رب کی خاطر ہے. مجھے اپنا مراسی بنا لیں کہ میں اپنے مراسیوں پہ ہاتھ رکھتا ہوں. آپ میرے اوپر قیامت کے دن ہاتھ رکھیں کہ میرا یہ عمل ریاکاری میں دھتکار نہ دیا جائے بلکہ اللہ کی رضا میں شمار ہو. تو میں نے کہا میں آج آپ کو اپنے مراسیوں کی طرح سلام پیش کرتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم سے لے کر آدم علیہ السلام تک. نے سورہ نسب نامہ پڑھ کے آپ کو ہدیہ کیا. اور ہمارا ایک مراسی ہے، اس کا نام ہے صدیق. وہ سب سے بدصورت بھی ہے، بڈھا بھی ہے اور قابل رحم بھی ہے. تو جب بھی جاتا ہوں آتے ہیں تو مجھے کہہ رہا تھا فریج لائے دے، میں نے فریج لائے دے. میں کہ فریج کا بل بھی میں نہیں دینا پڑے گا تو دے نہیں سکنا. پھر نہیں میں نے لائے دے، تو میں نے اس کو ٹال دیا. تو میں گیا ہارون آباد بیان کرنے. وہ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا جی میرا نام حیدر شاہ ہے. میں نے کہا سید ہیں؟ کہا جی. کہا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، حسین ہے، آج اس کی بارات ہے، آج اس کی بوٹیوں کا ہار ہے، خون کی تاروں کا لباس ہے، اور وہ آسمانوں پر اس کے لیے استقبال ہے. واہ محمدہ واہ محمدہ، ہے یا رسول اللہ، ہے یا رسول اللہ. بناتوں کا سبایا و ذریتوں کا مقتلہ تصفی علیہ الریاح. یہ مرثیہ ہے حضرت زینب علیہ السلام کا کہ آج آپ کی بیٹیاں قید ہیں اور آپ کی اولاد کفن کے بغیر پڑی ہوئی ہے. ان کو کفن نہیں پہنانے دیا تھا کوفیوں نے. تو ہوا کو، اور یہ آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، کوفیوں نے کفن نہیں پہنانے دیا تو ہوا کو غیرت آئی، اس نے مٹی کا طوفان اڑایا اور مٹی سے ان کی لاشوں کو کفن بنا کے ان کو چھپا لیا. کوئی آسان کام ہے؟ اولاد کو قتل ہوتے دیکھنا آسان کام؟ 17 اہل بیت ذبح ہوئے، 17. باقی تو جان نثار تھے. 17. بیٹا جا رہا ہے، بھتیجا جا رہا ہے، بھائی جا رہا ہے. مولا علی کے 5 بیٹے شہید ہوئے. حسین، حضرت حسین زیادہ مشہور ہیں اور عباس زیادہ مشہور ہیں، لیکن ان کے ساتھ ابو بکر، عثمان، جعفر، محمد، یہ ان کے ساتھ شہید. اس طرح بھائیوں کے لاشیں ہوں اور بیٹوں کے لاشیں ہوں. تو ان کے حضرت حسن کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ سب سے حسین تھے اہل بیت. کہنے لگے چچا آپ کو مرتے میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دو، میں پہلے جان دینا چاہتا ہوں. کہ جاؤ بیٹا اپنے باپ دادا کے پاس پہنچ جاؤ. پھر ان کے بیٹے علی اکبر، بابا میں آپ کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت. وہ گئے تو ان کو یہاں تلوار پڑی تو یہ پوری اتر گیا یہ حصہ. تو انہوں نے زور سے کہا یا اماں، ہائے بابا. تو حضرت حسین شیر کی طرح اٹھے زخمی، اور تلوار چلاتے ہوئے ان تک پہنچے تو وہ ختم ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا بیٹا آج تمہارا چچا بڑا بے بس ہے، لیکن ان کا کیا بنے گا جب یہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے. ان کی لاش کو اٹھا کے پیچھے رکھ دیا، اکیلے رہ گئے. تو عبداللہ سب سے چھوٹے تھے. کہ مجھے عبداللہ ملا دو کہ آخری وقت ہے. میرے والد صاحب کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. کل جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شعر آپ کے حق میں گواہی دے. دین کو پلائیں، بیان کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.